ذرا سوچیے، جو شخص کل تک اپنے محل کی بالکنی پر کھڑا ہو کر غریبوں کو حقارت سے دھمکاتا تھا، جو بھوکے انسان کو ایک نوالا دینے کے بجائے اسے جھوٹا، سست اور مانگنے کا عادی کہتا تھا، اور جس نے صرف ایک غریب کی مدد کرنے پر اپنی نیک دل بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا، وہی شخص اگر کچھ سال بعد پھٹے پرانے کپڑوں میں ہاتھ میں کشکول لیے اسی عورت کے دروازے پر بھیک مانگنے آ جائے تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس لمحے اس کی بیوی پر کیا گزری ہوگی؟ یہ کہانی ہے ام ربیہ کی، ایک ایسی نیک دل عورت کی جس کی زندگی نے یہ سبق دیا کہ انسان کو اپنی دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ صدیوں پہلے بغداد کے ایک علاقے میں ایک بہت بڑا اور شاندار مکان ہوتا تھا۔ اونچی دیواریں، خوبصورت دروازے، وسیع صحن، قیمتی قالین اور گھر کے اندر ہر آسائش موجود تھی۔ اس گھر کا مالک شہر کا ایک بہت دولت مند شخص تھا۔ لوگ اسے دور سے دیکھ کر ہی پہچانتے تھے۔ اس کے پاس زمینیں تھیں، دکانیں تھیں، مال و دولت کے انبار تھے اور شہر کے بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ لیکن دولت کے ساتھ اس کے دل میں عاجزی نہیں آئی تھی، بلکہ جوں جوں دولت بڑھتی گئی اس کا غرور بھی بڑھتا گیا۔ اس کی بیوی ام ربیہ اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ نرم دل، باحیا، عبادت گزار اور غریبوں کا درد رکھنے والی خاتون تھیں۔ وہ اکثر اپنے شوہر سے کہتی، اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو آج ہم سے کمزور ہیں۔ لیکن شوہر ہنس کر جواب دیتا، تم عورتیں بھی نا سب کچھ جذبات میں آ کر لٹانا چاہتی ہو، میں نے یہ دولت اپنی محنت سے کمائی ہے۔ ام ربیہ خاموش ہو جاتی، مگر وہ جانتی تھی کہ دولت انسان کی ملکیت نہیں، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ایک دوپہر ام ربیہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر کی بالکنی میں بیٹھی تھی۔ گرمی شدید تھی۔ اسی دوران محل کے بڑے دروازے کے باہر سے ایک کمزور سی آواز سنائی دی، اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے، کئی دن سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں نصیب ہوا۔ ام ربیہ نے فوراً نیچے دیکھا۔ دروازے کے باہر ایک فقیر کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، چہرے پر تھکن تھی اور آواز میں بھوک صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ام ربیہ کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، اس غریب کو کچھ کھانا دے دیں، مگر شوہر کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ وہ بالکنی سے نیچے دیکھتے ہوئے زور سے بولا، اسے کچھ نہیں دینا۔ فقیر خاموش ہو گیا۔ شوہر نے مزید کہا، یہ سب مانگنے والے جھوٹے ہوتے ہیں، کام کرنے کے بجائے لوگوں کے دروازوں پر آ جاتے ہیں۔ ام ربیہ نے آہستہ سے کہا، لیکن اگر یہ واقعی بھوکا ہوا تو؟ شوہر نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں نے کہہ دیا ہے نا، کچھ نہیں دینا۔ ام ربیہ نے چند لمحے فقیر کو دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، سنو، میں تمہاری دولت سے اسے کچھ نہیں دے رہی۔ میرے میکے سے جو مال مجھے ملا ہے، کم از کم اس میں سے تو مجھے خیرات کرنے کی اجازت دے دو۔ مگر متکبر شوہر نے صاف انکار کر دیا، میری مرضی کے خلاف اس گھر سے ایک دینار بھی باہر نہیں جائے گا۔ ام ربیہ خاموش ہو گئی، لیکن ان کا دل اس بھوکے انسان کو خالی ہاتھ واپس جاتے دیکھنے پر آمادہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب شوہر کی نظر دوسری طرف ہوئی تو ام ربیہ اندر آ گئی۔ انہوں نے اپنے ذاتی مال میں سے چند دینار نکالے، دروازے تک پہنچی اور خاموشی سے وہ رقم فقیر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ فقیر نے آنکھوں میں آنسو لیے دعا دی، اللہ آپ کو اس نیکی کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ام ربیہ نے دروازہ بند کر دیا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی نیکی ان کی پوری زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔ کسی طرح یہ بات شوہر تک پہنچ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولا، تم نے میری اجازت کے بغیر اسے پیسے دیے؟ ام ربیہ نے پرسکون انداز میں کہا، میں نے ایک بھوکے انسان کی مدد کی ہے۔ شوہر غصے سے بولا، میری بات کی نافرمانی کی تم نے۔ ام ربیہ نے کہا، اگر کسی بھوکے کو کھانا دینا نافرمانی ہے تو میں اللہ کے سامنے اس نیکی کی امید رکھتی ہوں۔
یہ بات سن کر اس کا غرور مزید بھڑک اٹھا۔ غصے میں اس نے ایسا فیصلہ کر دیا جس کا اثر دونوں کی زندگی پر ہمیشہ کے لیے پڑنے والا تھا۔ اس نے ربیہ کو طلاق دے دی اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ ایک عزت دار باپ کی بیٹی جو کل تک ایک ایسے بڑے محل کی مالکین تھی، آج اپنے گھر والوں کے دروازے پر آنسو کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ ان کے والد نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ گھر میں غم کی فضا چھا گئی، لیکن ربیہ نے صرف ایک بات کہی، ابا جان، شاید اللہ نے میرے لیے کوئی بہتر راستہ لکھا ہے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں بدل گئے، پھر 1-2 سال گزر گئے۔ ربیہ نے صبر کیا۔ وہ عبادت کرتی، اپنے والدین کی خدمت کرتی اور اللہ سے دعا مانگتی، یا اللہ، اگر یہ آزمائش میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس پر صبر دے، اور اگر میرے لیے کوئی بہتر راستہ ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما۔ لوگ باتیں کرتے تھے، کچھ کہتے طلاق یافتہ عورت کے لیے دوبارہ اچھا رشتہ ملنا آسان نہیں، مگر ربیہ نے لوگوں کی باتوں کے بجائے اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھا۔ پھر ایک دن ان کے گھر ایک نیک اور شریف نوجوان کا رشتہ آیا۔ وہ نوجوان اچھے اخلاق والا تھا، محنتی تھا اور اپنی کمائی کو حلال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ نکاح ہوا، ربیہ ایک نئے گھر میں آ گئی۔ شادی کی پہلی رات جب دونوں اکیلے بیٹھے تھے تو نوجوان نے ربیہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر پوچھا، کیا تم مجھے جانتی ہو؟ ربیہ نے حیرت سے کہا، نہیں، میں تو آپ کو پہلی بار ہی دیکھ رہی ہوں۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں وہی فقیر ہوں جو تمہارے پہلے شوہر کے گھر کے دروازے پر آیا تھا۔ ربیہ حیران رہ گئی۔ نوجوان نے کہا، اس دن میں واقعی کئی دن سے بھوکا تھا، تم نے میرے ہاتھ میں چند دینار رکھے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، جب مجھے معلوم ہوا کہ میری وجہ سے تمہیں اپنے گھر سے نکال دیا گیا ہے تو میرے دل پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ میں نے اس رات اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ، اس نیک عورت نے میری بھوک دور کی تھی، اگر میری وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی مصیبت آئی ہے تو مجھے توفیق دے کہ میں ایک دن اس کی عزت اور خوشیاں واپس لاؤں۔ اس نے کہا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں محنت کروں گا۔ اس کے بعد وہ دن رات محنت کرنے لگا، کبھی تجارت میں، کبھی مزدوری میں، کبھی سامان اٹھانے میں۔ وہ حلال رزق کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہا۔ اللہ نے اس کی محنت میں برکت دی، وقت کے ساتھ اس کا کاروبار چل نکلا، اور آج وہ ربیہ کو عزت کے ساتھ اپنے گھر کی مالکن بنا کر لے آیا تھا۔ ربیہ کی زندگی میں پھر سے خوشیاں واپس آنے لگیں، گھر میں سکون آیا، محبت آئی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت سا بیٹا بھی عطا فرمایا۔ ربیہ اکثر اپنے شوہر سے کہتی، دیکھو، کبھی کبھی انسان جس چیز کو اپنی زندگی کا اختتام سمجھتا ہے، اللہ اسی کو ایک نئے آغاز کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ شوہر مسکرا کر کہتے، اور کبھی ایک چھوٹی سی نیکی انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اصل حیرت ابھی باقی ہے۔ چند سال بعد ربیہ ایک شام اپنے شوہر کے ساتھ گھر کی چھت پر بیٹھی تھی۔ ان کا بیٹا صحن میں کھیل رہا تھا، گھر میں خوشی اور سکون تھا۔ اچانک نیچے دروازے پر ایک فقیر کی آواز سنائی دی، اللہ کے نام پر کچھ دے دیجیے۔ ربیہ نے نیچے دیکھا، ان کے شوہر نے مسکرا کر کہا، آج تم خود اسے کچھ راشن دے آؤ۔ ربیہ اٹھی، انہوں نے کھانے کا سامان لیا اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ دروازہ کھولا اور جیسے ہی ان کی نظر باہر کھڑے فقیر کے چہرے پر پڑی، ان کے قدم وہیں رک گئے، ان کے ہاتھ سے سامان چھوٹ گیا، چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہیں اور پھر اچانک ان کے منہ سے ایک چیخ نکلی، یہ تو، اور وہ دروازے کی چوکھٹ پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ان کا شوہر دوڑتا ہوا نیچے آیا، اس نے گھبرا کر پوچھا، ربیہ، کیا ہوا؟ کس کو دیکھا تم نے؟ ربیہ نے کانپتے ہاتھ سے باہر اشارہ کیا۔ ان کی آواز بمشکل نکلی، وہ وہی ہے۔ شوہر نے باہر دیکھا، فقیر سر جھکائے کھڑا تھا۔ ربیہ نے روتے ہوئے کہا، یہ میرا پہلا شوہر ہے۔ چند لمحوں کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ وہ شخص جس کے محل میں کبھی دولت کے انبار تھے، جس نے غریبوں کو حقارت سے دیکھا تھا، جس نے کہا تھا یہ سب مانگنے والے جھوٹے ہیں،
آج خود پھٹے پرانے کپڑوں میں لوگوں کے دروازوں پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کشکول تھا، چہرے پر غربت اور تھکن کے آثار تھے، اور قسمت کا عجیب کھیل دیکھیے، وہ آج اسی عورت کے دروازے پر کھڑا تھا جسے کبھی اس نے ایک فقیر کو چند دینار دینے کی وجہ سے اپنے گھر سے نکال دیا۔ ام ربیہ کے شوہر نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، پھر اس فقیر کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً گھر سے کھانا منگوایا اور اس شخص کو دے دیا، مگر ام ربیہ کے دل میں ایک عجیب کیفیت تھی، نہ انہیں خوشی ہوئی نہ انتقام کا احساس، بلکہ ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف اور شکر تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، آج مجھے سمجھ آیا کہ دولت انسان کی اپنی طاقت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، یا اللہ، ہمیں کبھی اپنی نعمت پر غرور نہ دینا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس قصے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی غریب، محتاج یا کمزور انسان کو حقیر نہ سمجھیں۔ آج اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو کل حالات کیسے ہوں گے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ دولت، طاقت، خوبصورتی، عہدہ، شہرت، یہ سب ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں۔ انسان کے پاس آج سب کچھ ہو سکتا ہے اور کل وہ دوسروں کا محتاج ہو سکتا ہے، اس لیے کسی ضرورت مند کو دھتکارنے کے بجائے اگر استطاعت ہو تو اس کی مدد کیجیے، اور اگر مدد نہ کر سکے تو کم سے کم اسے عزت سے جواب دیجیے، کیونکہ جس دل میں رحم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس دل پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، تکبر انسان کو بلند نہیں کرتا بلکہ انسان کی بلندی چھین لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، شاید آپ کی ایک شیئر کسی کے دل میں صدقہ اور رحم کی محبت پیدا کر دے۔